أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانبیاء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی. ان دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کر دیا تھا جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورۃ الانبیاء میں آخری حصے میں لگاتار 16 نبیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام. گزشتہ کل ہم نے داؤد علیہ السلام کے کچھ حالات سنے، اور آج داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہے. یہ واقعات اس وقت جب کہ قرآن کریم نازل ہوتا تھا مشرکین مکہ کے سامنے تھے. ان واقعات میں اشارہ تھا کہ جس کو جو بھی ملتا ہے دینے والے ہم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، اور کسی سے جو کچھ لے لیا جاتا ہے لینے والے بھی ہم ہیں. مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کے آخری نبی ہیں. اگر آپ نے ان کی قدردانی کی، ان کی باتوں کو مانا تو آپ کو بھی نوازیں گے، اور اگر ان کی ناشکری کی، ناقدری کی، انکار کیا تو جیسے اگلی قوموں پر عذاب آیا تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. یہ میسیج ہے ان آیتوں میں. جیسا ہم نے گزشتہ کل سنا کہ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے تھے، ویسے ہی آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتیں عطا فرمائی تھی. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو تابع کر دیا. ہوا، دنیا میں بادشاہ بہت ہوئے، آج بھی ہیں اور آگے بھی ہوں گے. ان کی سلطنت انسانوں پر ہوتی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی سلطنت انسانوں سے آگے بڑھ کر جناتوں پر بھی تھی اور ہوا پر بھی تھی. ہوا کے اوپر آپ کو سلطنت کیسے ملی، اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہاد کا معاملہ تھا، جہاد کی تیاریاں چل رہی تھی. سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں گھوڑے بہت عمدہ اور اعلیٰ قسم کے ہوتے تھے، تو جنگ سے پہلے اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں. سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہمارے پاس جو گھوڑے ہیں جن کو ہم جہاد میں لے جائیں گے ان کو ذرا میرے سامنے لاؤ، ذرا چیک کر لے، دیکھتے ہیں. وہ گھوڑے لائے گئے، بہت عمدہ تھے. سلیمان علیہ السلام ایک ایک کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے جاتے، پیر وغیرہ چیک کرتے جاتے. ایسا کرتے کرتے عصر کی نماز کا وقت نکل گیا. عصر کی نماز کا وقت نکل گیا. پھر سلیمان علیہ السلام کو یاد آیا کہ میری تو عصر کی نماز باقی ہے. تو چونکہ ایک دنیاوی چیز کو، حالانکہ دنیاوی نہیں تھی، یہ بھی دین کا کام تھا، جہاد کے لیے جانا ہے، گھوڑے وغیرہ چیک کر رہے ہیں، لیکن ان کو ایسا احساس ہوا کہ نماز سے بڑھ کر کیا چیز ہے. تو میں نے ایک کمتر چیز کو ایک اعلیٰ چیز کے اوپر ترجیح دی. یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے. ان کو بہت افسوس ہوا، غصے میں آ گئے، اور اللہ راضی ہو جاوے اس لیے
ان گوروں کو واپس بلوایا کہ ان کو لاؤ میرے سامنے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری محبت کی وجہ سے میری نماز چلی گئی, تمہاری محبت کی وجہ سے میری نماز چلی گئی. گوروں کے پیر اور گردنیں کاٹ دی سلیمان علیہ السلام. یہ عمل کیوں تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کہ تمہاری محبت میں میری نماز چلی گئی. ہمارے یہاں بلیٹ دھوتے دھوتے نماز چلی جاتی ہے, گاڑی صاف کرتے کرتے نماز جانا یہ ہمارے لیے نارمل ہے. اب کوئی غیرت مند ہو اور بلیٹ توڑ دے, حالانکہ ایسا شریعت نہیں کہتی, لیکن جو چیز جس وقت کرنی چاہیے اس وقت کرنی چاہیے. یہ کام بعد میں بھی. اب جب انہوں نے اللہ کی ناراضگی دور کرنے کے واسطے اور اللہ کو راضی کرنے کے واسطے اپنی محبوب چیز قربان کر دی, گھوڑے, تو اللہ تعالیٰ نے ان گوروں سے بہتر سواری یعنی ہوا آپ کے تابع کر دی. کہ گھوڑے کی تیز رفتاری اپنی جگہ لیکن ہوا اپنی جگہ. اب یہ ہوا سے کیا کام لیتے تھے سلیمان علیہ السلام؟ سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا تخت بنوایا تھا لکڑی کا بہت بڑا تخت. اتنا بڑا تخت کہ اس پر خود سلیمان علیہ السلام, آپ کے ماننے والے اس زمانے کے مسلمان انسان اور آپ کے ماننے والے اس زمانے کے جنات, ان کے پیچھے نہ ماننے والے شیطان, آپ کا لشکر کا ہتھیار سب تخت پر رکھا جاتا. اور پھر سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہوا کو کہ اس تخت کو لے کر چل. اب یہ تو کتنا بڑا تخت ہوگا. بلکہ ایک روایت میں آیا ہے, ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے اس تخت کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی. 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی. سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا تخت, اس پر آپ بیٹھتے, پھر مسلمان جنات, پھر شیاطین, اور آپ پرندوں کو حکم دیتے کہ تخت کے اوپر والے حصے میں اپنے پر پھیلا کر چلیں تاکہ سورج کی گرمی پریشان نہ کرے. اب یہ کیا منظر ہوگا اور کیا بادشاہت ہوگی سلیمان علیہ السلام. اور ہوا ان کو حکم دیتے کہ چلو یہاں جانا ہے, اور یہ ہوا کتنی تیزی سے آپ کو لے چلتی تھی. دوسری جگہ ارشاد 22ویں پارے میں غدوها شہر ورواحها شہر, صبح سے جب یہ تخت ہوا میں اڑتا سب کو لے کر, تو دوپہر تک اتنا فاصلہ طے کر لیتا کہ ایک تیز رفتار گھوڑے سوار 1 مہینے تک جتنا چل سکتا ہے نان اسٹاپ, 1 مہینے تک اتنا سفر یہ تخت, یہ ہوا صبح سے لے کر دوپہر تک میں طے کر دیتی. 1 مہینے کی دوری صبح سے دوپہر تک میں طے ہو جاتی, اور پھر دوپہر سے پھر پرواز شروع ہوتی تو شام تک دوسرے 1 مہینے کی مسافت تک سفر ہوتا. تو 1 دن میں 2 مہینے کی مسافری ہو جاتی. 1 دن. ابھی ہوتا تو یہ جماعت والے کہاں کہاں جا کے آتے, سنا گئی بات, تخت پر بیٹھ کر, اور ہوا کو حکم دیتے. ایک بہت اچھی بات مفسرین نے بھی لکھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو دیا, یعنی پہاڑ اور سب تابع کر دیا تھا, پرندے, لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا تو وہاں لفظ ہے ماء. ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ کو, پرندوں کو, لوہے کو, سب کو مسخر کر دیا. ماء کا لفظ ہے ماء. اور سلیمان علیہ السلام کو جو چیزیں دی اس کے ساتھ ہے لی سلیمان, ولی سلیمان. وسخرنا مع داؤد الجبال, یہاں ماء کا لفظ ہے داؤد کے معاملے میں, اور سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں ولی سلیمان, لام سے لی کا لفظ ہے. دونوں میں فرق. ماء کا لفظ وہاں اس لیے استعمال ہوا کہ وہاں جو پہاڑ تھے, پرندے تھے, وہ جیسے داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے یا زبور کی تلاوت شروع کرتے, وہ لوگ خود بخود بغیر آرڈر اور حکم دیے چالو ہو جاتے تھے تسبیح میں, پڑھنے میں. اور یہ ہوا آپ کے تابع دی گئی تھی سلیمان علیہ السلام کے, تو
سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تب ہوا تخت کو اڑا کر لے جاتے، یہ خود بخود نہیں، کیونکہ ہوا کو کیا معلوم کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے سلیمان علیہ السلام. تو یہاں ولی سلیمان اور وہاں وسخرنا مع داؤد الجبال ہوتا ہے. ایک اور چیز مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو داؤد علیہ السلام کے ساتھ جتنی چیزیں تھیں وہ سب سخت پہاڑ آپ کے تابع آپ کے ساتھ مسخر کیے تھے، لوہا ایک دم سخت چیزیں. اور آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو چیزیں مسخر کی جنات، یہ لطیف مخلوق ہے آگ سے بنی ہوئی، لیکن وہ لوہے جتنی پاور کہ آپ اس کو بینڈ کرنا چاہے والنا چاہے نہ وال سکو ایسی بات نہیں ہے. جنات تو آر پار بھی ہو سکتے ہیں، ایسی لطیف چیز. اسی طرح ہوا بھی چیزوں کے آر پار ہو جاتی ہے، نرم چیز. تو باپ کے قبضے میں ایک دم مضبوط چیز مسخر کی گئی اور بیٹے کے لیے نرم چیزیں مسخر کی گئی. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ چیزیں نرم ہو یا مضبوط ہو، چیزیں نرم ہو یا مضبوط ہو، سب پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا فرمانا چاہتے ہیں. خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی، فیصلہ کرنے. ایک اور واقعہ جو تفسیری کتابوں میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام معاملہ سمجھ جاتے تھے. جو لوگ آپ کے پاس معاملات لے کر آتے تھے، سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے کون حق پر ہے کون یہ ہے. اتنی ہوشیاری، دانائی، حکمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی. ایک مرتبہ 2 عورتیں جا رہی تھیں اور دونوں عورتوں کے پاس چھوٹے بچے تھے، دودھ پیتے. اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کے ایک بچے کو اٹھا کر چلا گیا. اب اس کا بچہ تو گیا، اس کو یقین ہے کہ واپس آنے والا نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا کہ اس عورت کا جو بچہ تھا دوسری کا، اس پر دعویٰ کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ، کیونکہ اس کا خود کا تو گیا. اب دونوں عورتوں میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی. تو کہا چلو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جاتے ہیں اور ان کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں معاملہ آیا. وہ عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے، وہ عورت کہتی ہے میرا بچہ. دونوں رو رہی ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے رونا آسان ہے. دونوں رو رہے کہ میرا بچہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا رکو، ایک کام کرو، ایک چھری لاؤ، چاقو، اور میں بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں. آدھا تو لے لے، آدھا تو لے لے، کھیل ختم. دونوں کے حصے میں آدھا آدھا بچہ آ جائے. تو وہ جو بناوٹی ماں تھی نا، وہ فوراً بولو تکھا برابر ہے. جس کا بچہ وہ بھیڑیا لے گیا تھا، یہ اس کا اوریجنل بچہ نہیں تھا. تو وہ فوراً کیا بولی؟ کیا بات، کیونکہ اس کو تو مفت میں آدھا بھی مل رہا تھا سلیمان. اور وہ جو دوسری عورت تھی وہ رونے لگی کہ نہیں، اس کو دے دو. جو اس کی اوریجنل ماں تھی، کیونکہ بچے کی جان جائے گی نا، ماں تو ماں ہوتی ہے. کہا کہ نہیں، اس کے ٹکڑے مت کرو، اس کو دے دو، باقی بچے کو مت مانو. سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اوریجنل ماں یہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کے حق میں بچے کا فیصلہ فرمایا. ایسے کئی واقعات ہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ معاملات آتے تھے اور وہ برابر اس کے فیصلے کیا کرتے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ. سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات اور شیاطین بھی تھے. اب یہ ایک مخلوق ہے جو آگ سے بنی ہے. جیسے ہم مٹی سے بنے، فرشتے نور سے بنے، اسی طرح جنات آگ سے بنے اور دلچسپ مخلوق ہے. اور ہمارے یہاں اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے جو کہہ دے کہ میرے پاس جنات موکل ہے. وہ مضبوط آتے ہیں اور بڑے بڑے مضبوط کام کر لیتے ہیں، لیکن غیب کی باتیں ان کو پتہ نہیں ہوتی. یہ یقینی بات ہے. جنات یعنی سب کچھ جانے کہ تمہارے چپل کون پہن گیا مسجد میں سے، یہ سب باتیں بکواس ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ کا پرس گم ہو گیا میدان میں اور آپ باپو کے پاس جا رہے ہو، یوں کر کے دیکھ کے کہے کہ آنکھیں بند کر کے فلاں نے لیا ہے. یہ سب سسٹم میری بھی سمجھ سے غیب نہیں جانتے. غیب وہ جانتے نہیں، مضبوط آتے ہیں. تو شیاطین کا لفظ جب بھی بولا جائے تو وہ جنات مراد ہے جو ایمان نہیں لائے. اور جنات جب بولا جائے تو سمجھو کہ وہ جنات مراد ہے جو ایمان لائے تھے سلیمان علیہ السلام. اب یہاں شیاطین کا لفظ ہے کہ ہم نے ایسے شیاطین آپ کے کنٹرول میں دیے تھے، مَن یغوصون لہ،
جو سمندر میں غوطہ لگاتے تھے اور سمندر کی تہ میں جاتے نیچے اور قیمتی چیزیں نکال کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لا کر رکھتے تھے. جسے وہ ہیرے جواہرات ڈھونڈنے والے جاتے ہیں، مرجی واقعہ بولتے ہیں اس میں، وہ جاتے ہیں نیچے اور ہیرے وغیرہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی چیزوں کا شوق تھا تو وہ ایسی چیزیں ان کے پاس منگواتے تھے. وَيَأْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور سلیمان علیہ السلام ان سے بھی دوسرے بھی بہت سارے کام کرواتے تھے. ایک اور جگہ قرآن نے نقل کیا ہے يَأْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ، سلیمان علیہ السلام جناتوں کے پاس، شیاطین کے پاس محل بنواتے تھے، مکان بنواتے تھے. وَتَمَاثِيل، تصویریں، قدرتی درشیہ جو آتے ہیں نا اس کی تصویریں بنواتے تھے. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور بڑے بڑے حوض جیسے تب پانی کے، ایسا لگے جیسے حوض ہے. تو وہ سارا کام سلیمان علیہ السلام جناتوں سے کرواتے تھے. اور مسجد اقصی کی تعمیر اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، جو پورا شہر ہے، وہ سلیمان علیہ السلام نے ان کے پاس بنوایا تھا، جناتوں اور شیطانوں کے پاس. اور اس میں جو مٹیریل، خاص کر کے ماربل استعمال ہوئے، پتھر، وہ ایسے تھے کہ اس علاقے میں ملتے نہیں تھے. دور دراز کے علاقوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے پاس منگواتے تھے اور ان کے پاس کام لیتے تھے. اچھا، مسجد اقصی کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بنوائی، لیکن مسجد اقصی اس سے پہلے سے موجود تھی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے. کہ انہوں نے باندھ کام کیا، دیواریں وغیرہ بنائی، لیکن بنیاد تو پہلے سے تھی. کعبہ جو ہے وہ پہلے سے تھا، اس کی تعمیر نو یعنی نیا باندھ کام کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے. ایسے ہی مسجد اقصی پہلے سے تھی، مسجد اقصی پہلے سے تھی. سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے پاس اس کا تجدیدی کام کروایا. جیسے کمیٹی بدلتی ہے تو جونی دیواریں توڑ کر نہیں بناتی ہے کہ بھائی ہم نے بنایا. سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے پاس سب بنایا، باقی مسجد اقصی پہلے سے تھی. اور وہ بھی پتہ چلتا ہے ایک روایت سے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ کعبہ. صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اس کے بعد کہا مسجد اقصی. تو پھر صحابی نے پوچھا کہ دونوں میں کتنا گیپ تھا، کتنے سالوں بعد یہ دوسرا گھر بنا مسجد اقصی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کے بعد. اب 40 سال کے بعد کا مطلب کیا ہوا کہ کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور یہ سلیمان علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد میں آتے ہیں. 1200 سال کا گیپ ہے دونوں میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بن گئی، اور 1200 سال بعد سلیمان علیہ السلام دنیا میں آئے. تو مسجد اقصی پہلے سے موجود تھی، اس کی بنیاد اور اس کی بنا موجود تھی پرانی. سلیمان علیہ السلام نے پورا شہر اور وہ مسجد کی تعمیر نو جناتوں کے پاس کروائی. سلیمان علیہ السلام اور بھی بہت سارے کام جناتوں اور شیاطین سے کرواتے تھے. ایک بہت بڑے سبق والی چیز ہمارے لیے کہ تفسیر میں لکھا ہے معارف القرآن میں کہ جب سلیمان علیہ السلام تخت پر براجمان ہوتے تھے، بیٹھتے تھے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور تخت جب آپ کو اڑا کر لے جاتا تھا تو پورے سفر میں سلیمان علیہ السلام سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے. سر جھکائے، تواضع، فخر نہیں. ہم تو بلیٹ بھی وہ لاتے ہیں جس میں وہ آواز زیادہ آتی ہے سائلنسر، اور یوں چوڑے ہو کر بیٹھے پھاٹ 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 پھاٹ. یہاں اتنا بڑا تخت جس کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں رکھی ہیں، اور پورے سفر میں سلیمان علیہ السلام سر جھکا کر بیٹھے. اوپر دیکھنے کی بات تو دور، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے بطور تواضع کے اور شکر کے. اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ دینے والا تو میں ہوں. ظاہر بات ہے جب بھی ہمارے پاس آئے گا اس کی مرضی تھی تب آئے گا، اور وہ جب چاہے گا ہمارے پاس سے. پھر اتنے پیر چوڑے کر کے چلنا اور 2 موبائل یوں ہاتھ میں پکڑ کے چلنا، یہ سب سمجھ سے باہر کی باتیں ہیں، یہ تکبر کی باتیں. یہاں اتنا بڑا تخت ٹوٹتا ہے جس پر 6 لاکھ کرسیاں ہوتی تھیں، لشکر ہوتا تھا اور ہوا میں اڑ رہے تھے. آج اتنی ترقی ہو گئی، باقی اتنا بڑا جمبو ومان بھی آج تک بن سکتا اور آگے بھی نہیں بنے گا شاید.
6 लाख कुर्सियाँ ऊपर हो, यहाँ 15 आदमियों का स्टेज 5-6 हज़ार का बनता है लकड़े का, वो भी ज़मीन पर ही, तो उड़ने वाला तख्त, उड़ने वाला स्टेज, लेकिन तवाज़ु। और अल्लाह ताला को बंदे की सबसे बड़ी ये खूबी पसंद आती है कि बंदा मेरे सामने झुक कर रहे। और वही बात कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार रहोगे, मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो हमारी तरफ से इजाफा होता रहेगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर कहीं पैसा आ गया और तुमने फ़ख्र किया, फिर कुछ सालों बाद वो चला जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा कि किस वजह से गया। वो फिर बड़ी बड़ी बातें और लोगों के सामने आपने जो रौब और तस्वीरें और फोटे खींच के डाले थे, कि जब वो चली जाती है नेमतें तो फिर वापस लौट कर आती नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनश्शयातीनि मन यगूसून लहू, और शयातीन में से भी हमने उसके ताबे कर दिया था उनको जो उसके लिए गोता लगाते थे। वयअमलून अमलन दून दालिक, और उसके सिवा दूसरे काम भी जिन्नात और शयातीन से सुलेमान अलैहिस्सलाम करवाते थे, जैसे ये महल वगैरह बनाना वगैरह वगैरह। वकुन्ना लहुम हाफिजीन, और हम उनको संभालने वाले थे। अब ये इतने सारे शयातीन और जिन्नात को कंट्रोल में करना सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए आसान कब हुआ? जब अल्लाह ताला ने चाहा तब हुआ। अल्लाह ताला ने यहाँ फरमा दिया वकुन्ना लहुम हाफिजीन, कि इतनी खतरनाक कौम है जिन्नात और शयातीन, तो उनको उनके ताबे जो दिया वो हमने दिया। इसमें कमाल किसका था? अल्लाह ताला। बहरहाल यहाँ तो 2 ही आयतों में सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। आइंदा कल से इंशाअल्लाह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम और कुछ और नबी हैं, इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। पूरी बात का खुलासा, पूरे दर्स का खुलासा ये कि अल्लाह ताला जब भी नेमत दें तो अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं? उसके बदले में तवाज़ु चाहते हैं, शुक्र चाहते हैं। खाने पीने की दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लफ्ज़ अगर आप तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि हम किस तरह अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो उनका भी एहतिमाम करें तो अल्लाह ताला नेमतों में इजाफ़ा करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें की तौफीक अता फरमाए।